پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں۔ میرے اس چینل پر آپ کو اسلام اور تاریخ سے متعلق اچھی اور سچی ویڈیو ملیں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان اسلامی واقعات کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد زرار جلا دی گئی۔ منافقین کو یہ تو جرأت ہوتی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے رجب 9 ہجری میں ایک خطرناک سازش کرنا چاہی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ کر دی اور دشمنان اسلام کی اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے، آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقین کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کے خلاف تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہیں، اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو اڈا بنائے اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی اسباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک کو سیاہ کر دیں۔ چنانچہ اس مسجد کی بنیاد حقیقت تقویٰ کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد زرار کہلانے کی مستحق ہے۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضبناک تیور اور پھر جلال الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کہ پہلے دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ اس واقعے میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔
مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب خیر کی نیت سے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر شر و فساد کی نیت سے ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر مقبول بارگاہ اور باعث ثواب ہوئی کہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور تقوی پر تھی، اور منافقین کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور یہ مسجد غیر مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔